مجھے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیجیے، داخلہ دلوا دیجیے تاکہ میں انگلش سیکھوں۔ تو نبی کی تنقید جس نے کی ہے اس کو جواب دینے کے لیے میں انگلش زبان سیکھوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں انگلش زبان بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی، اردو زبان بھی، ہندی زبان بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی۔ کب؟ جب آپ نے سیکھا، اس لیے کہ اس زبان سے میں نبی کی تعریف کروں گا، اس زبان سے نبی کی طرف جو گستاخی کا کام اٹھے گا اس کا جواب دوں گا، اس کا سچے باپ کروں گا، اور وہ دروازہ کھلے گا اس پر قفل لگا دوں گا۔ جب اس بات کے لیے کوئی زبان سیکھے گا اللہ پاک پروردگار اس کو اور اس کی نسلوں میں برکت پیدا فرمائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بریلی کے تاجدار کے شاگرد شیخ عبدالعلی میرٹھی صدیقی نے کہا حضور اجازت دے دیجیے کسی یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیجیے۔ اس وقت بریلی کے تاجدار نے اپنے 4 بیگھہ زمین بیچی، آج بھی ہسٹری میں موجود ہے۔ 4 بیگھہ زمین بیچی اپنی، کوئی بیچتا ہے؟ سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں شیخ عبدالعلی میرٹھی صدیقی کا ایڈمیشن کروایا۔ علماء اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہسٹری پڑھیے گا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کروایا، شعبہ انگلش میں کہا کہ مہارت تامہ حاصل کرنی ہے آپ کو، تاکہ امریکہ کی سرزمین پر جا کر جنہوں نے میرے نبی کی گستاخی کی اسے جواب دو۔ جب پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے فراغت حاصل کر لی، انگلش زبان پر مہارت تامہ حاصل کر لی، تو بریلی کے تاجدار کی خدمت میں پھر آ گئے اور کہا حضور اب اجازت دے دو، میں امریکہ جا کر کے اس گستاخ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے وہاں جواب دو گے، جب کوئی مناظرے کے لیے جاتا ہے تو کچھ تیاری کے لیے جاتا ہے، کچھ تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ جواب کیسے دو گے؟ جواب کیسے دو گے؟ تو کہا حضور جواب جب بھی میں کسی سوال میں الجھوں گا، سمجھ گئے، کسی سوال میں الجھوں گا تو بریلی کے تاجدار آپ کو آنکھیں بند کر کے یاد کر دوں گا، میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ میرا تاجدار بریلی کی دھرتی سے جواب دے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان نے سینے سے لگایا بھیج دیا۔ وہی شیخ عبدالعلی میرٹھی صدیقی امریکہ گئے اور وہاں جا کر کے ڈاکٹر برنارڈ شاہ کو جواب دیا، اور وہ ایسا لاجواب ہو گیا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ نبی کے غلام مسلمان کے پاس میں کوئی علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس میں کچھ ہسٹری نہیں ہے، اس کے پاس میں کوئی تحقیقی قلم ہی نہیں ہے، مگر پتا چلا کہ نبی کا غلام جہاں عربی پڑھنا جانتا ہے وہاں انگلش پڑھنا بھی جانتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، سمجھ گئے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انتقال کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو فرمایا ادھر انتقال کرتا ہے اور فرمایا ادھر مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ پاک پروردگار عالم اس مومن کے لیے جو ایمان بھی رکھتا ہو اور سورہ ملک بھی پڑھتا ہو، کیا پڑھتا ہو؟ سورہ ملک بھی پڑھتا ہو۔ سورہ ملک کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ نون تک سورہ ملک ہے۔ کیا ہے؟ سورہ ملک۔ فرمایا جو بھی سورہ ملک پڑھے گا جو بندہ، جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں سورہ ملک عرض کرے گی میرے مولا یا تو مجھے تو قرآن سے نکال دے، یا اللہ پاک پروردگار عالم اس کی بخشش فرما دے۔ جو سورہ ملک پڑھتا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، میرے نبی کی حدیث کو کوٹ کیا ہے اور فرمایا کہ نبی نے فرمایا
جو سورہ ملک پڑھے گا، سورہ ملک پڑھے گا یا سنے گا، قرآن جہاں موبائل دوسرے کام کے لیے استعمال کرتے ہو، سورہ ملک پڑھ بھی لیا کرو، شام کو پڑھ کے سویا کرو۔ بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے، فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سورہ ملک جو پڑھتا ہے سنتا ہے۔ اب تو آسانی ہے، موبائل ہے تو موبائل کو اچھے کام کے لیے استعمال کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کمانا چھوڑ دو، مگر اپنی آخرت کو مت بھولو۔ ہمارے انتظار بھائی کی اہلیہ جو دنیا سے گئی ہیں، افسوس ہوتا ہے، مگر افسوس ہو تو کربلا والوں کو یاد کر لینا، کربلا والوں کو یاد کر لینا، اور یہ سوچنا کہ میرے گھر سے تو ایک گئی ہے، کربلا سے تو پورا قبیلہ پورا خاندان چلا گیا تھا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں صبر کیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کی نسل کو پوری زمین پہ پھیلا دیا۔ سمجھ گئے؟ صبر کرو گے تو اللہ پاک پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب پریشانی آئے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مگر جب بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اپنے رب کو یاد کرو اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اور ان کے لیے جو ہے سورہ یاسین جا کے پڑھنا جمعے کے دن بالخصوص۔ اور یہ تو یار بڑے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ پاک پروردگار عالم سہارا عطا فرمائے۔ باشرہ اس عمر میں سمجھ گئے، کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو داڑھی رکھنا بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب جو ہے امت جو ہے کسی سنت کو جو ہے کثرت سے ترک کر رہی ہو، سنت کو کثرت سے ترک کر رہی ہو، اس وقت اگر کوئی سنت پہ عمل کر لے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ واہ کیا بات ہے، بے شک احمد یار خان نعیمی نے میرۃ المعادی میں فرمایا، اس کی شرح میں فرمایا کہ آج کی تاریخ میں جیسے داڑھی، فرمایا داڑھی کو لوگ، داڑھی والے کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مگر فرمایا کہ اللہ پاک پروردگار عالم سانسیں دینے والا اللہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں داڑھی مٹا دوں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں، بسا اوقات داڑھی والے اللہ کے فضل سے بچ جاتے ہیں نبی کی سنت کے وسیلے سے، اور جن کی داڑھی نہیں ہوتی ہے وہ جو ہے بڑے بھینکر جو ہے انتقال کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا داڑھی رکھنا، نبی کی سنت سجاؤ، اور اللہ پاک پروردگار عالم کی حبیب کی سنت سجائی ہے تو اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا صدقہ بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، حبیب کی محبت بولو یا رسول اللہ۔ تو فرمایا جو قرآن کی سورہ ملک پڑھ لے یا سن لے، کیا کر لے؟ پڑھ لے یا سن لے، تو فرمایا جب اس کا انتقال ہوگا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نبی کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے تشریح میں فرمایا وہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں حجت پیش کرے گی، حجت عریضہ پیش کرے گی، میرے مولا یا تو تم مجھے قرآن سے نکال دے، یا اس مرد مجاہد جو اسے پڑھتا تھا یا سنتا تھا اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب بار بار عریضہ پیش کرے گی تو اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ سے حکم آئے گا، جا میں تیری سورہ ملک کی سفارش کی وجہ سے اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اور نبی کی محبت بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آج کے بعد میں بہن بیٹیاں سورہ ملک ضرور پڑھیں گے، سنیں سورہ ملک، اور پھر سنیے گا، پھر بریلی کے تاجدار نے فرمایا وہ کیا کرتی ہے سورہ ملک؟ جنت کے اندر جاتی ہے، فرمایا جنت کے اندر جاتی ہے، جنت کے، اور جنت کے اندر جا کر کے جنت کی بستر لیتی ہے، مخملی بستر، کیسے نرم و نازک بستر، یہاں کے مخمل سے تعبیر کر دیتے ہیں، مگر جنت کی کسی نعمت سے یہاں سے تقابل تھوڑی ہے۔ جنت وہ ہے کہ جہاں انسان کی عقل سوچنے پر حیران رہ جائے۔